وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1 سے 5 حصہ اول۔ آج کا موضوع، کیا ہم اپنے رب کے نام کی تسبیح عملی طور پر بیان نہیں کر رہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ والسماء ذات الرجع، آسمان کی قسم جو مہ برساتا ہے، والارض ذات الصدع، اور زمین کی قسم جو پھٹ جاتی ہے، انه لقول فصل، کہ یہ کلام حق کو باطل سے جدا کرنے والا ہے، وما هو بالهزل، اور بیہودہ بات نہیں، انهم يكيدون كيدا، یہ لوگ تو اپنی تدبیروں میں لگ رہے ہیں، واكيد كيدا، اور ہم اپنی تدبیر کر رہے ہیں۔ فمهل الكافرين امهلهم رويدا، تو تم کافروں کو مہلت دو، بس چند روز ہی مہلت دو۔ سامعین اکرام، سورہ اعلیٰ آیت نمبر 1، لفظی ترجمہ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے رب کی نام کی تسبیح کرو۔ الذی خلق، وہ جس نے پیدا کیا، فسوا، پھر ٹھیک بنایا، والذی قدر فہدا، جس نے اندازہ ٹھہرایا پھر راہ دکھائی، والذی اخرج المرعى، اور وہ جس نے چارہ نکالا، فجعلہ غثاء احوا، پھر اس کو خشک چورا سیاہ کر دیا۔ سامعین اکرام، سورہ اعلیٰ مکی صورت ہے، یعنی مکی دور کی، اور اس کے مضامین وہی ہیں جو کہ عام طور پہ مکی صورتوں کے ہیں، یعنی توحید، رسالت اور آخرت۔ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو لوگ یعنی اللہ کے سوا اور لوگوں کی طرف متوجہ تھے اور ہستیوں کی طرف متوجہ تھے، اپنے مقصد حیات سے غافل تھے، اپنے پیدا کرنے والے کے مقصد تخلیق سے غافل تھے، اور جب یہ غفلت تھی تو پھر ظاہر ہے کہ راستہ بھی ان کو معلوم نہیں تھا، صحیح راستہ، یعنی انسان کی کامیابی کا صحیح راستہ ان کو معلوم نہیں تھا، اگرچہ اتنا علم تھا ان کو کہ ہم نے رب کے قریب ہونا ہے، اور اسی لیے وہ کہتے تھے کہ ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفیٰ، کہ ہم ان کی اگر پرستش کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے۔ آج کی جو صورت ہے سامعین اکرام، سبح اسم ربک الاعلیٰ، اس میں تھوڑا سا اگر آپ محدود اس کو کر دیں یا اس کی وسعت کا اندازہ لگائیں، اصل میں رب کے نام کی تسبیح جو کہ سب سے اعلیٰ ہے۔
اب ظاہر ہے کہ اس میں ایک تو اعلیٰ کا ذکر ہے، پھر رب کا ذکر ہے، پھر رب کے نام کا ذکر ہے، پھر تسبیح کا ذکر ہے۔ تسبیح کے بارے میں عام طور پہ آپ دیکھیں قرآن پاک میں وَلِلَّهِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس طرح کے بہت سی ایسی آیات موجود ہیں جس میں زمین اور آسمان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ اللہ کی تسبیح بیان کریں۔ دیکھیں اب اس میں تسبیح کیا ہے؟ سبح، سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ہمارے لیے تسبیح ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے اور فضول کام کرنے سے۔ اس میں بڑا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا مضمون ہے۔ اگر آپ تسبیح کے بارے میں آپ کہیں، پھر نام کے بارے میں، پھر رب کے بارے میں، پھر اعلیٰ کے بارے میں، بہرحال میں اب تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں کہ انسان اگر غیر اللہ کو مقصود بنا کے زندگی گزارتا ہے تو اس میں رب کی تسبیح نہیں ہے، یعنی یہ رب کی تسبیح نہیں ہے، اگرچہ وہ زبان سے یا تسبیحات سے کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، لیکن اگر اس نے دنیا کو اپنا مقصود، مطلوب اور محبوب بنا لیا ہے تو یہ عملاً غیر اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ اگر انسان نے، دیکھیں یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارے بارے میں ہے یہ آیت، رب کے نام کی تسبیح جو بڑا ہے وہ بیان کرو، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ رب کو تم مان لو کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، بے مقصد کام کرنے سے پاک ہے، ہر فضول کام کرنے سے پاک ہے اور ہر نقص سے پاک ہے۔ یہ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے عام طور پہ۔ دیکھیں رب کی تسبیح یہ ہے یعنی عملی طور پہ، دیکھیں ایک زبان حال ہوتی ہے، ایک زبان قال ہوتی ہے، اور جب تک یہ دونوں یکجا نہ ہو تو کام نہیں بنتا۔ ہم زبان قال سے تو رب کی تسبیح بیان کرتے ہیں، بہت سے لوگ نماز کے بعد سبحان اللہ سبحان اللہ، وہ جو ہے نا تسبیح فاطمہ، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، اس میں یہ مطلب یہ جملہ شامل ہے سبحان اللہ، اور سبحان اللہ تو ایک بہت بڑا کلمہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی توصیف ہے، صفت ہے کہ اللہ پاک ہے۔ تو اگر دیکھیں یہ مضمون، میں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بار بار بتاتا رہتا ہوں کہ میں کوئی علامہ مفتی نہیں ہوں، ایک عالم نہیں ہوں، لیکن عام فہم زبان میں جو کچھ ہم نے بزرگوں سے سیکھا ہے، قرآن سیکھا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تسبیح اصل میں مخلوق کی تسبیح کیا ہے، یہ ذرا آپ جانیں۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس قبیل کی بہت سی آیتیں ہیں، یہ تو انسان سے اللہ تعالیٰ مخاطب ہے، اور باقی کائنات تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ یسبح للہ ما فی السماوات وللہ کل، وہ جو دوسری آیت میں آپ کو اکثر بتاتا رہتا ہوں نا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیح، اس کائنات میں ہر ایک مخلوق اپنی تسبیح، اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے۔ تو میں آپ کو یہ یعنی اس کی تشریح یہ ہے، دیکھیں یہ اگر آپ میری بات توجہ سے نہیں سنیں گے تو میرا یہ سارا کلام جو ہے وہ آپ کے پلے نہیں پڑے گا، یہ بات میں آپ کو کہہ دوں۔ آپ کسی اور کام میں اگر مشغول ہوں یا ذہن میں کچھ اور سوچ رہے ہوں تو ایسا نہیں ہوگا۔ میں یہ مضمون ذرا سمجھنا چاہیے۔ یہ حکم ہے کہ اللہ کے نام یعنی رب کے نام کی تسبیح کرو جو کہ سب سے اعلیٰ ہے، سب سے برتر ہے۔ تو اس کی تشریح میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے، دیکھیں قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اور سب سے بہتر تفسیر قرآن کی وہ ہوتی ہے جو قرآنی سے کہی جائے، یعنی سب سے بہتر۔ پھر اس کے اور درجات ہیں، لیکن سب سے بہتر تفسیر یا سمجھنا اگر ہم چاہیں تو قرآن کو قرآن کے ذریعے سمجھیں۔ تسبیح کے بارے میں آپ کو بتا بھی دیا، 2-3 مرتبہ بتایا۔ تسبیح یہ ہے، سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر عیب سے، ہر نقص سے،
تو کسی چیز کو بے مقصد پیدا کر لینا یا فضول پیدا کر لینا یہ تو نقص ہے. ایک انسان لگا ہوا ہے مثال کے طور پہ اور وہ کچھ کام کیے جا رہا ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس کا مطلب ہم یہ کہیں گے کہ بھئی یہ تو بے مقصد کام کیے جا رہے ہیں، کیا فضول کام کیے جا رہے ہو. عام طور پہ ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں نا. تو سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ وہ ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے. عام طور پہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری زندگی کا سوائے دنیا کے اور کوئی مقصود ہی نہیں ہے. عام طور پہ یعنی ہم نے دنیا کو اصل سمجھ لیا ہے اور دنیا ہی کے پیچھے ہماری دوڑ ہے. تو اس کا مطلب یعنی یہ ہم اپنی زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم نے تو بس ایک ہی مقصد پایا ہے اور وہ دنیا ہے. انسان کا ایک ہی مقصد ہم نے پایا ہے. یہ ہم اپنے زبان حال سے کہہ رہے ہیں. یعنی ہمارا عمل ایسا ہے کہ ہم سارے کے سارے دنیا کی طرف متوجہ ہیں. مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، کافروں کی بات نہیں کر رہا سامنے کرام. دنیا کے یعنی دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ہم نے پسند کر لیا ہے، جو کہ ایک کافرانہ روش ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہیں ہے. اصل تسبیح عملی طور پہ ہوتی ہے سامنے کا، اصلی یاد عملی طور پہ ہے. اگر آپ عملی طور پہ اللہ کو یاد نہیں کرتے یا عملی طور پہ اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے، یعنی اس کے قائل نہیں ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو اگر زبانی تسبیح ہے تو پھر وہ بیکار ہے. یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں، میری باتیں تقریباً ایک سی ہوتی ہیں، مطلب ایک ہی انداز سے میں بیان کرتا ہوں. اگر آپ کا رخ دنیا کی طرف ہے اور آپ کا مقصود اللہ نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے ایک نقص ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ عیب دار ہے، وہ فضول کام کرتا ہے. نہیں، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ پاک ہے. اور میں آپ کو وہ آیت بتا رہا تھا کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کہ اس کائنات میں ہر چیز اپنی نماز کو جانتی ہے اور اپنی تسبیح کو جانتی ہے. تسبیح کا میں مختصر طور پہ معنی یہ بتاؤں کہ ہر چیز کا مقصد اپنا مقصد اور اپنا صلات کا مطلب اس کو کرنے کا طریقہ، اس کام کو انجام دینے کا طریقہ یا اس مقصد کی تکمیل کا طریقہ. کائنات میں ہر چیز اپنا مقصد وجود بھی جانتی ہے اور اس کو کرنے کا طریقہ بھی جانتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے فطرتی طور پہ، ابھی مضمون آئے گا والذی قدر فہدی میں مضمون آئے گا، لیکن میں اس وقت تسبیح کی بات کر رہا ہوں. تسبیح اصل میں یہ ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو دیگر مخلوقات کے لیے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر چیز اپنا مقصد تخلیق اور اس مقصد کو پورا کرنے کا طریقہ جانتی ہے. مثال کے طور پہ شہد کی مکھی ہے، شہد کی مکھی کو معلوم ہے، یعنی فطرتی طور قدرتی طور پہ اس کو معلوم ہے کہ میں نے شہد بنانا ہے، بس میرا کام تو یہی ہے، اور اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے وہ بھی اس کو معلوم ہے اور وہ کر رہی ہے. تو کل قد علم، یہ میں نے آپ کو ایک تھوڑی سی صورت کو معلوم ہے میں نے کیا کرنا ہے، میرا کام کیا ہے اور وہ کام میں نے کیسا کرنا ہے. سمندروں کو معلوم ہے، پہاڑوں کو معلوم ہے، سارے جانداروں کو معلوم ہے، بکری کو معلوم ہے کہ میں نے کرنا کیا ہے، گائے کو معلوم ہے میں نے کرنا کیا ہے اور کیسے کرنا ہے، اونٹ کو معلوم ہے کہ مجھے اللہ نے کیوں پیدا کیا ہے اور وہ میں نے کیسے کرنا ہے. اسی طرح چکن ہے، مرغی ہے، اس کو معلوم ہے، یعنی اس کے اندر سب کچھ موجود ہے، وہ جانتی ہے میں نے کرنا کیا ہے. مرغہ جانتا ہے میں نے اذان کیسے دینی ہے اور کب دینی ہے، کیسے دینی ہے، وہ جانتا ہے. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں. اور اب دیکھیں، اب جو مضمون میں بیان کروں تھوڑا سا اس کی طرف غور کریں کہ ہر ایک چیز اپنا مقصود جانتی ہے، ہر چیز کا ایک مقصد ہے. کیوں؟ کہ اللہ پاک ہے، سبحان اللہ.
سبح، اپنے رب کے نام کی تسبیح کے، یعنی اگر ایسے ہم فضول کاموں میں مبتلا ہو جائیں تو عملی طور پہ ہم یہ یعنی کہنے لگیں گے عملی طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے تو نعوذ باللہ ہمیں بے مقصد پیدا کیا ہے یا دنیا کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر ہم دنیا ہی کے لیے اپنی جو قوتیں ہیں وہ صرف کر دیں گے تو ہم پھر یہ سمجھیں کہ یار یہ تو دنیا ہی بس ہمارا مقصود ہے۔ اس طریقے آج جو ہم زندگی گزار رہے ہیں سامنے کا، اس میں تو یہی لگ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی اور مقصد حیاتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو ہمارے کوئی جانتا ہی نہیں ہے۔ عام طور پہ اکثریت لوگوں کی نہیں جانتی، جو میں آپ کو اللہ کی توفیق سے بتاتا ہوں کہ بھئی اللہ ہی میرا مقصود ہے، اللہ ہی میرا محبوب ہے، مطلوب ہے اور معبود ہے۔ تو اس طریقے سے کوئی شخص ایسا علم نہیں رکھتا یا جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو یہ تو تسبیح نہیں ہے، عملاً ہم اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کر رہے۔ ایک بات، اللہ کی تسبیح یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان کے اپنے رب کو جان لے، رب کی حیثیت کو جان لے، رب کے وجود کا احساس کرے اور رب کی خشیت دل میں پیدا کرے۔ اگر یہ سب کچھ ہوگا تو پھر اگر وہ رب کی ذات کو پہچان جائے گا تو پھر اس کے دل میں خشیت الہی پیدا ہوگی، اس میں اللہ کے مرتبے کا لحاظ اور ادب پیدا ہوگا۔ خشیت کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ ڈر، خشیت خشوع، جھک جانا۔ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا مومنوں کے لیے وہ وقت نہیں آئے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے لیے؟ بہرحال تو سبح اسم ربک الاعلی مکی صورت ہے اور مکے میں بنیادی مضامین بیان ہوئے، مدینے میں پھر احکامات ہیں، معاشرتی احکامات ہیں وغیرہ وغیرہ، لیکن مکے میں انسان کو ان کی بنیادی بات بتائی جا رہی ہے کہ بھئی تم توحید کا اقرار کر لو، رسالت کو مان لو اور یوم آخرت کی امید رکھو، تمہیں دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور تمہیں اچھا یا برا نتیجہ ملے گا۔ تو مکی کی صورتوں میں بنیادی باتیں، اور بنیادی بات ہماری زندگی میں بنیادی بات یہ ہے، دیکھیں آج بھی یا تو ہم اپنے رب کی اپنے عملی طور پہ تسبیح بیان کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ اور میں آپ کو واضح طور پہ کہہ دوں، اگر آپ کا قبلہ اور کعبہ دنیا آپ نے بنا لیا ہے، یعنی دنیا کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہیں کر رہے۔ اللہ کے لیے آپ نے عیب، آپ کے خیال میں ایک عیب ہے نادانستہ طور پہ، جب آپ غیر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو یہ ایک عیب ہے، اور آپ عملی طور پہ یہ بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی میرا تو مقصود غیر اللہ ہے، یا میں تو اللہ تعالیٰ نے مجھے غیر اللہ کے لیے پیدا کیا ہے۔ یعنی عملی طور پہ اگرچہ آپ زبان اور دل سے اس کے قائل نہیں ہیں اور نہ آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، میرے اعمال سے کون سی آواز نکل رہی ہے۔ وہ بانسری کو بجاتے ہیں نا تو اس سے ایک آواز نکلتی ہے جو خود بانسری کو نہیں معلوم ہوتی۔ ہم جو عمل کر رہے ہیں اس سے کچھ نعرے بلند ہو رہے ہیں، یا بے ایمانی تیرا اسرا، یا دولت اے مال و دولت تو ہی مشکل کشا ہے، تو ہی جو ہے قاضی الحاجات ہے اور تو ہی رفیع الدرجات ہے۔ یہ ہم دولت کو پکار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان نہیں کر رہے۔ حقیقی تسبیح یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچان جائے، اپنے رب کو پہچان جائے اور اللہ اللہ شروع کر دے کہ اللہ تعالیٰ تو ہی ہے، تو ہی میرا خالق ہے، تو ہی میرا مالک ہے، تو ہی میرا مقصود ہے، تو ہی میرا محبوب ہے اور تو ہی مجھے مطلوب ہے۔ یہ تسبیح ہے، اور پھر عملی طور پہ آپ اللہ کے راستے پر رواں دواں ہو جائیں، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑنا یا اللہ کے راستے پر دوڑ شروع کر دینا، دوڑنا، ففروا الی اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو، اللہ کو منزل بنا کے، اللہ کو مقصد حیات بنا کے
اس کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، ان کے اسوہ حسنہ کے مطابق جب آپ ایک زندگی ایک رہنما کی رہنمائی میں گزارنے لگتے ہیں تو یہ آپ کی عملی طور پہ تسبیح، اللہ کی تسبیح آپ شروع کر دیتے ہیں اپنے عمل سے۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، اگر آپ ذرا توجہ دیں، وہ یہ ہے کہ اصل چیز جو ہے نا وہ تو عمل ہے۔ اگر ایک گونگا جو ہے عملی طور پہ بات سمجھ جائے، ظاہر ہے کہ اس کو اشاروں کی زبان میں سمجھا دیا جائے کہ بھئی تمہیں رب کے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ تمہیں رب تک پہنچنا ہے، اور وہ سمجھ جائے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق وہ اللہ کے راستے پر چل پڑے، تو اب اس کے ہاتھ میں تو کوئی تسبیح نہیں ہے نا، وہ کیسے کرے گا تسبیح؟ گونگا ہے، وہ زبان جو ہے گونگا ہے، بہرا ہے، لیکن اشاروں کی زبان سے اس کو اگر سمجھا دیا جائے کہ بھئی تمہاری منزل اللہ ہے، تم نے رب کے پاس جانا ہے، کوئی بات نہیں تمہارے پاس سماعت نہیں ہے اور تم بول نہیں سکتے تو کوئی بات نہیں، تم اللہ کے راستے پر حضور کے اسوہ حسنہ کو تم اپنا لو۔ اب وہ گونگا شخص اگر تسبیح نہ بھی کرے تو حقیقت میں یہ اللہ کی تسبیح بیان کر رہے اپنے اعمال و افعال سے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال بیان کر دی۔ اور دیکھیں دنیا میں تھوڑی اگر توجہ دیں آپ میری بات پہ، دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ عملی طور پہ ایک مکان مثال کے طور پہ بکاؤ ہے، اس پہ اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے 50 لاکھ، اور مالک جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اندر، وہ جا رہا ہے کہیں، یعنی اپنے بچے اس کے انگلینڈ میں ہیں، وہ جا رہا ہے مکان کو بیچ کے۔ اب مالک بیٹھا ہوا ہے اس لیے کہ یہ مکان میں بیچ کے اپنے لیے لندن کا وہ ویزا تو لگا ہوا ہے، بس سوار ہو کے چلا جاؤں۔ اب کوئی ایک گونگا بہرا شخص آتا ہے، اس کے پاس 50 لاکھ روپے، میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ کتنی مشکل ہے یہ سمجھانی بات، یعنی کہ ایک عام بات ہے، لیکن ہم ایسے اللہ تعالیٰ کی یعنی تسبیح نہیں کر رہے، کرنی چاہیے کہ ہمیں اس کا احساس ہی نہیں ہے۔ اپنے زبان سے تو اللہ اللہ کر رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اللہ کی یاد ہمارے نہ دل میں ہے نہ ہم اس راستے پر چل رہے ہیں۔ تسبیح کا ایک راستہ ہوتا ہے سامنے کرام، تسبیح کا راستہ یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق مقامی طور پہ ایک رہنما کو ڈھونڈ کے اس کو اپنا رہنما بنا کے اللہ کے راستے پر چل پڑے۔ اب وہ میں مکان کی بات کر رہا تھا کہ ایک گونگا بہرا شخص اس نے دیکھ لیا، اس کو ظاہر ہے کہ ہو سکتا ہے، اب ضروری تو نہیں ہے، گونگا بہرا شخص پاگل تو نہیں ہوتا، وہ بات کو سمجھتا ہے، لیکن اشاروں کی زبان ہوتی ہے، آپ زبان سے کچھ کہیں تو بہرا شخص تو آپ کی بات کو سنے گے نہیں، نہ آپ کو کوئی بات کر بھی نہیں سکے گا۔ اب اس نے دیکھ لیا، پڑھا لکھا شخص ہے، اس نے ریٹ دیکھ لیا، مکان بک رہا ہے بھائی، 3 کمروں کا مکان ہے 50 لاکھ روپے کا، پسند، وہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، گھر پہ جاتا ہے 50 لاکھ روپے، بیل بجاتا ہے، مالک نکلتا ہے اور مالک کو وہ 50 لاکھ روپے تھما دیتا ہے، مالک رجسٹری اس کے نام کر دیتا ہے، بات ختم ہو گئی۔ دیکھیں بات چیت ہوئی نہیں ہے، بس عمل ہوا ہے، عمل، قیمت معلوم ہو گئی اس کو، اس نے قیمت لا کے اس کے ہاتھ میں پکڑا دی، اس نے کچہری لے جا کے اس کی رجسٹری اس کے نام کر دی شناختی کارڈ کے ذریعے، بات ختم ہو گئی۔ دیکھیں زبان، میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں، ہم بات گفتار کے غازی ہیں، یہ ایک بڑی داستان ہے، بڑی داستان ہے کہ ہم گفتار کے غازی ہیں، نعتیں ہو رہی ہیں اور سروں کو ہلایا جا رہا ہے، ہاتھوں کو اوپر اٹھا کے، اور پھر یا رسول اللہ اور یہ اور وہ ہے نا، حضور کی تعریفیں ہو رہی ہیں، لیکن اس کے نہ ان کی دعوت کو ہم قبول کر رہے ہیں۔ آپ دیکھیں عموماً یہ میں معذرت سے یعنی یہ بات کہہ رہا ہوں، نعت سننا پڑھنا کوئی کار ثواب ہے، لیکن یہ تو کوئی زبانی معاملے تو نہیں ہے۔
حضور کی تعریف یہ ہے کہ آپ ان کی دعوت کو قبول کر کے ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے لگے، ان کے اسوہ حسنہ کی پیروی کرنے، یہ حضور کی اصل تعریف ہے، یہ نعت ہے، یہ نعت رسول ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر کے آپ حضور کی طریقے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں، تو یہ اصل نعت ہے۔ آپ نے بس محفل نعت کا اہتمام کر لیا ہے، اور وہ آ رہے ہیں شعراء 50,000 روپے ایک کو آپ دے رہے ہیں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ بھئی مجھے ایئر ٹکٹ بھی تم دو گے اور میں پھر ایسے نہیں آ سکتا، تو وہ پھر کراچی سے آپ بلوا بھی لیتے ہیں مشہور نعتوانوں کو، پھر عمرے کے ٹکٹ آپ بانٹ رہے ہیں، اور یہ ایک سب آپ دیکھیں، یعنی ہم ہونا کیا چاہیے اور کر کیا رہے ہیں۔ اصل میں تو رب کی نام کی تسبیح جپنی ہے ہم نے اپنے عمل سے، اگر نہیں کریں گے تو پھر تو بات ٹھیک نہیں ہوگی۔ اور یہ جو آخر میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہوتی ہے وہ عملی طور پہ ہے۔ آپ کا ایک دشمن ہے، مثال کے طور پہ دشمن ہے، یا یہ ویسے ایک میں سمجھنے کے لیے، ایک تو یہ ہے کہ آپ باتوں میں آ کے اس کو گالیاں دیں مثال کے طور پہ، اور اس کو جو ہے اس پہ کوئی مٹی پھینکیں یا وہ پھینکیں، یا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سیدھے اپنے گھر سے جا کے پستول اٹھائیں، اس کو جا کے مار دیں۔ تو دشمن کو تو یعنی جو نفسانی دشمن ہے اس کو تو مارنا بنتا ہے۔ یہ میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اصل چیز جو ہے وہ آپ کا عمل ہے، چاہے جو بھی ہو، نیک ہو یا بد ہو، لیکن یہ اصل چیز جو ہے وہ آپ کا عمل ہوتی ہے۔ برا راستہ آپ نے انتخاب کر لیا اور اللہ کو اپنی منزل نہ بنایا، دنیا کو آپ نے دل دے دیا اور دنیا ہی کے لیے آپ نے زندگی گزارنے لگے، تو یہ آپ کا عمل ہے، اس کے مطابق آپ کو وہ جزا یا سزا ملے گی، جس طریقے سے بھی آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ دین اصل میں زندگی گزارنے کا نام ہے اللہ کے حکم کے مطابق۔ اگر آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر نہیں چل رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ حیات کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے، تو اس سے واضح ہے بات کہ آپ اللہ کے راستے پر، اللہ آپ کی منزل نہیں ہے۔ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں۔ اصل جو حکم ہے، دیکھیں وقت ذرا کم ہے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ تسبیح کا حکم ہے ہمیں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ In the name of God, the gracious, the merciful. سبح اسم ربک الاعلی، Praise the name of your Lord, the Most High. الذی خلق فسوى، He who creates and regulates. والذی قدر فہدی، He who measures and guides. والذی اخرج المرعى، He who produces the pasture. فجعله غثاء احوى، And then turns it into light debris. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔